بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگیوں کا ایک اور جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا. یہ زندگی اور موت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے. سورۃ الملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہے یہ ایک آزمائش کی جگہ بنائی ہے. اور آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسے واقعات، ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں جہاں پہ ہمیں آزمایا جاتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو دے کر آزماتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ انسان سے لے کر آزماتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں کوئی ایسی مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں جو اس کی آزمائش کا ذریعہ بنتی ہیں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں رزق میں فراوانی کر دیتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایک عہدہ دے دیتا ہے، ایک پوزیشن اور ایک پاور کی جگہ دے دیتا ہے اور وہ بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عطا فرما دیا تو یہ اللہ کی آزمائش نہیں ہے. یہ بلکہ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑی ابتلا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کے اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ایک انسان کو ابتلا میں ڈالتا ہے، جب اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے تو انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے. تو ہمیں ہمارا جو آخرت میں حساب ہوگا وہ اس بنا پر ہوگا کہ ہم نے زندگی میں کس قسم کے فیصلے کیے. ہر وقت ہم فیصلے کرتے ہیں زندگی میں. کوئی چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں، کوئی بڑے فیصلے ہوتے ہیں. کوئی انسان آپ کے ساتھ ایک طریقے سے پیش آتا ہے، کوئی دوسرے طریقے سے آتا ہے. اب آپ کا رویہ کیا ہوگا یہ بتائے گا کہ آپ کا آخرت میں انجام کیسا ہوگا. تو ہمارے جو اعمال ہیں وہ بیسیکلی ہمارے فیصلوں کا نام ہے. میں الحمدللہ بھی اسلام آباد سے لاہور آیا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا. ایک ٹائم تھا میری زندگی میں جب میں خود دین سے بہت دور تھا. میری تعلیم جو ہے وہ انگلینڈ سے ہوئی. میں نے وہاں سے اپنا جو BSc کی ڈگری ہے وہ وہاں سے کی، ماسٹرز کی ڈگری آسٹریلیا سے کی. اور ایک زمانہ تھا جب میں دین سے بہت دور تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ بنا. بہت سارے انسان کی زندگی میں کچھ تجربات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. تو الحمدللہ میں نے پھر دین کا راستہ اختیار کیا، باہر چھوڑ کے پاکستان واپس آیا، یہاں پہ دین کا علم سیکھنا شروع کیا اور الحمدللہ اپنی زندگی کو بدلا، اپنے فیصلوں کو بدلا. جو پہلے میں ایک زمانے میں فیصلے کیا کرتا تھا اپنی زندگی کے بارے میں، کیونکہ میرا تصور زندگی کے بارے میں یہ تھا کہ زندگی بس ایک دفعہ ملتی ہے اور بس یہاں پہ انسان کو عیاشی کے لیے بھیجا گیا ہے. لیکن جب میں نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں یہ آیت میری نگاہوں کے سامنے سے گزری جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون کہ تم کیسے اللہ میں کفر کر سکتے ہو جب تم مرے ہوئے تھے اور ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، پھر تمہیں موت آئے گی، پھر تم زندہ کیے جاؤ گے اور لوٹ کر تم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو جب یہ آیت میری
نظروں کے سامنے سے گزری تو سمجھ میں آیا کہ زندگی ایک دفعہ نہیں، زندگی 2 دفعہ ملتی ہے. یہ زندگی تو بڑی عارضی سی زندگی ہے، اور جو فیصلے اس زندگی میں آپ کریں گے اسی کا نتیجہ، اسی کا انجام ہم دوسرے جہاں میں پائیں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. چاہے وہ جنت میں ہو یا اللہ معاف کرے وہ جہنم میں ہو، فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پر کیسے زندگی گزارنی ہے، ہم نے یہاں پہ کس قسم کے فیصلے کرنے ہیں. جو فیصلے یہاں کریں گے، جیسا یہاں کرو گے ویسا وہاں بھرو گے. جمعہ کے خطبے میں جو 3 آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ان تینوں آیات کے اندر تقوی کا ذکر 4 دفعہ آیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. پھر کہا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں تقوی اختیار کرو. پھر دوبارہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ تقوی آخر کیا ہے؟ تقوی جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے. اکثر اوقات ہم قرآن مجید کا اگر ترجمہ پڑھیں اور اس میں تقوی کی جو ڈیفینیشن ہے وہاں پہ ترجمے میں لکھا ہوگا پرہیزگاری، تو تقوی آخر ایک پرہیزگاری کا نام ہے. اب کیا یہ چینی سے پرہیز کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ ہم لوگ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں، مربت غذاؤں سے پرہیز کر رہے ہیں؟ یہ کون سا پرہیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ گناہوں سے پرہیز کرنا شروع کر دے. یعنی تقوی ایک ایسا خوف ہے جو انسان کی زندگی میں آیا، ایک ایسا خوف اس کے دل میں بیٹھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میرا حساب کتاب ہونا ہے. تو اس خوف کی ڈر اور اس خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا تھا، جو اپنے حساب کتاب سے ڈرتا رہا، اور جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اسی کا تو ٹھکانہ ہوگا. جنت میں جانے کے 2 بڑے آسان سے فارمولا بتایا، بڑا آسان طریقہ، 2 چیزیں بتائیں، بہت لمبی بحث نہیں ہے. یہ کہا کہ جو بھی اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا، جس کو پتا ہے کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میرا نامہ اعمال میرے سامنے دکھایا جائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو میں نے ذرہ برابر خیر کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور جو ذرہ برابر شر کا کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا. میں ابھی چاہے گناہ چھپ کے کرتا ہوں، کمرے میں بند کر کے کرتا ہوں، پردے ڈال کے کرتا ہوں، کنڈیاں لگا کے کرتا ہوں، اس دن سارے گناہ سامنے آ جائیں گے. ذرہ برابر جو میں نے شر کا کیا ہوگا وہ بھی سامنے آئے گا، اور ذرہ برابر جو خیر کا ہوگا وہ بھی سامنے آئے گا. جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا. نفس کو قابو کرنے کا مطلب یہ ہے دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ یہ گناہ بھی کر لوں، لیکن کیا کروں اللہ دیکھ رہا ہے. دل تو بہت چاہتا ہے کہ یہ بھی کر ڈالوں، چاہے اپنے بزنس میں کسی کے ساتھ چوری چکاری کر لوں، کسی کو کیا پتا، مجھے پتا ہے میں کیا بیچ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں اگر کسٹمر کے ساتھ جھوٹ بولوں گا کسٹمر کو پتا نہیں چلے گا، مجھے پتا ہے کہ میں اس چیز کو اس طرح سے پورا کر سکتا ہوں اور میرا کام بھی ہو جائے گا اور کسٹمر بھی بالکل خوش ہو کے جائے گا، اس کو بھی پتا نہیں چلے گا، کانوں کان خبر نہیں ہوگی اس کو. لیکن کیا کروں، اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو میرے دل کا حال بھی جانتا ہے. میرے گردے کے اوپر جو فرشتے بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں، اور اسی دن قیامت والے دن یہ میرے صحیفے سامنے آ جائیں گے. تو جو شخص اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت اسی کی تو ہے. اگر تم جنت چاہتے ہو یہ 2 چیزیں اپنی زندگی میں لے کے آ جاؤ. اب اکثر لوگ جو ہے وہ اس معاملے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے اوپر. جب بھی کوئی فیصلے کرنے کی بات آتی ہے کہ جی یہ تو میرا فائدہ دنیا کا ہے اور یہ فائدہ میرا آخرت کا ہے. ویسے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہر خیر کی مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لیکن کبھی کبھار زندگی میں ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جہاں پہ آپ کو شاید اپنا ایمان بیچنا پڑ جائے کسی دنیا کے فائدے کے لیے. تو وہ انسان جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے دنیا میں حق حلال کماؤں گا، فراڈ نہیں کروں گا، چوری چکاری نہیں کروں گا، کرپشن نہیں کروں گا، 2 نمبری نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ رزق مجھے وہی ملنا ہے جو میری قسمت میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ انسان کو جب تک اپنی قسمت کے پورے نوالے نہیں مل جاتے اس کو موت نہیں آئے گی. جتنا رزق آپ کی قسمت میں لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے.
آپ نے صرف یہ کرنا ہے، آپ نے حرکت کرنی ہے، کیونکہ حرکت میں برکت ہے۔ آپ نے حرکت کرنی ہے کسی خیر کی راہ پر، آپ نے کسی حلال رستے کو اپنانا ہے، یہ بس آپ نے کرنا ہے۔ باقی اللہ ہے کہ وہ اس میں کتنی برکت ڈال دیتا ہے، لیکن جتنا آپ کی قسمت میں رزق لکھا ہے ملے گا اتنا ہی آپ کوشش ضرور کریں، محنت ضرور کریں، حق حلال کی کریں۔ اگر آج میری قسمت میں 1000 روپیہ لکھا تھا، چاہے وہ 1000 روپیہ میں حق حلال کا کام کر کے کما لوں یا اپنے دوست کی جیب سے نکال لوں، ملنا تو مجھے 1000 روپیہ ہی تھا۔ راستہ اس کا کیا ہوگا، اس کا تعلق میں نے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اختیار دیا، ہمیں اختیار دیا کہ ہم اپنے اعمال، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے 2 راستے تمہیں دکھا دیے۔ ایک اور جگہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم فسق و فجور کا راستہ لو، گناہ کا راستہ لو یا تقویٰ کا راستہ لو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو مکمل اختیار دیا، قیامت کے دن کوئی اختیار نہیں ہوگا، وہ صرف فیصلے کا دن ہوگا۔ آج بہت سارے فیصلے آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا ہے جو آج اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہتا، اللہ کے لیے بہت سی چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور کیا کرتا ہے کہ ایسی زندگی اپنا لیتا ہے جہاں پہ اس کا دین ہے ایک طرف اس کی دنیا ہے، اور دین کو وہ سائڈ پہ کر دیتا ہے، کہتا ہے مجھے دنیا کا فائدہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے جو مجھے ابھی مل سکتا ہے، مجھے آج پیسہ چاہیے، مجھے آج دولت چاہیے، مجھے آج جس حرام چیز میں پڑھنا چاہتا ہوں مجھے آج چاہیے۔ اس کا معاملہ کیا ہوگا قیامت والے دن؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک بندہ جو جہنم میں جا رہا ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے بندے یہ بتا کہ آج اگر میں تجھے پوری دنیا دے دوں تو کیا تو اس دنیا کو یعنی ایک جگہ پر رکھ کے اپنے آپ کو بچانا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں، اگر آج مجھے پوری دنیا بھی مل جائے، پوری دنیا اور جتنے خزانے اس میں ہیں وہ سارا کچھ آج مجھے اگر مل جائے تو میں وہ دے دوں گا، اس کے بدلے مجھے آزاد کر دیا جائے جہنم کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہے کہ تو جب دنیا میں تھا تو تجھ سے اس سے بہت کم مانگا گیا تھا، جب تو دنیا میں تھا تجھے اس سے بہت کم مانگا گیا تھا، تجھے کیا کہا تھا؟ کیا یہ اللہ نے کہا تھا کہ پوری دنیا اللہ کو دے دے؟ اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا۔ اللہ نے کہا تھا کہ تیرے پاس 24 گھنٹے ہیں ایک دن کے اندر، ان میں سے 24 منٹ اللہ کو دے دے، صرف 24 منٹ نماز پڑھ لے بس۔ 24 گھنٹے میں باقی تو کھانا کھاتا ہے، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے، تو اپنے کام پر جاتا ہے، ضرور جا، لیکن ایک دن میں 24 منٹ تو اللہ کے بندے اللہ کو دے دے۔ اللہ نے کہا تھا سال میں ایک دفعہ 2.5% زکات کی نکالنا، اگر تم زکات دینے والے ہو تو سال میں 12 مہینے، ایک مہینے اللہ کی خاطر روزے بھی رکھ لینا۔ اور بہت تھوڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کو نہیں کہا کہ تم پوری دنیا اللہ کے حوالے کر دو، لیکن قیامت کے دن ایک بندہ دنیا دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوگا اور تب اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ فیصلے کا ٹائم آج ہے، فیصلے کا ٹائم ابھی ہے، ہم نے دیکھنا ہے ہم کون سے فیصلے کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں کم از کم کیا کرنا چاہیے، میں کم از کم کیا کروں کہ میں جنتی ہو جاؤں۔ اچھا، سب سے پہلے تو مجھے سوال سے تھوڑا سا اعتراض ہے۔ وہ اعتراض اس لیے ہے کیونکہ یہ سوال ہم نے آج تک کبھی دنیا کے معاملے میں نہیں پوچھا کہ مجھے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کم از کم کیا کرنا چاہیے، کہ میں پانی پیا کروں، کھانا کھایا کروں، سوکھی روٹی کھا لوں تو میں زندہ رہ جاؤں گا۔ دنیا کے معاملے میں ہم خوب سے خوب تر چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے اچھی سے اچھی نوکری چاہیے، اچھا سے اچھا بزنس چاہیے، کم پہ کوئی گزارا کرنا نہیں چاہتا، کہ بس مجھے یہ بتا دیں کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے ہوگا۔ میں کہوں گا جی کھانا کھا لیا کرو، جو سوکھا جو بھی مل جائے، اور پانی پی لیا کرو، اور بس ایک چھت لے لو، تم زندہ رہو گے، دنیا میں زندہ رہو گے، مرو گے نہیں اس طرح۔ لیکن دنیا کے بارے میں یہ سوال کرتا کیوں نہیں؟ یہ سوال کرتے ہیں دین کے معاملے میں کہ حضرت یہ بتائیے کہ جنت میں جانے کے لیے مجھے کم از کم کیا کرنا چاہیے، دین میں کم از کم مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چلیں آج اس کم از کم کا بھی جواب دے دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ العصر کے اندر یہ کم از کم کا ذکر کر دیا۔ امام الشافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر یہی سورہ نازل ہوتی انسانوں کی ہدایت کے لیے پورے قرآن میں تو شاید یہی کافی تھی۔ اب یہ چھوٹی سی سورت ہے، 3 آیتیں ہیں، لیکن جو اس کے اندر ہمارے لیے اسباق ہے وہ بے شمار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ وقت کی قسم تمام انسان خسارے میں۔ اور یہ عصر کون سا وقت ہے؟ یعنی عصر جو ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جو انسان کے ہاتھ سے نکلا چلا جاتا ہے۔ عربی زبان میں عصیر کہتے ہیں جوس کو،
تو جب آپ کوئی لیمو نچوڑتے ہیں تو اس کا جوس سارا نکل جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے عصر وہ وقت ہے جو کہ آپ کے ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے. اسی لیے ہمارے دن کے اندر جو عصر کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کے مطابق دن کا آغاز مغرب کے ٹائم سے ہوتا ہے. مغرب کی نماز پہ اگلا دن شروع ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو نارمل کیلنڈر کا رات 12 بجے شروع ہوتا ہے، لیکن اسلامی کیلنڈر کے مطابق مغرب کے ٹائم سے دن شروع ہوتا ہے. تو جو عصر کا ٹائم ہوتا ہے وہ مغرب سے پہلے کا ٹائم ہے، اور یہ ٹائم وہ ہے کہ جب سارا دن نچوڑ لیا گیا اور آگے بس پھر اگلا دن شروع ہونے والا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی قسم کھاتے ہیں جو انسان کے ہاتھوں سے نکلا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جو وقت گزر گیا اب یہ واپس نہیں آ سکتا. جو ٹائم آپ نے گزار لیا وہ گزر گیا، اب اس میں واپس آپ نہیں جا سکتے. جو ہو گیا سو ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے ہیں. اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ قسم تو وہ انسان کھاتا ہے جس کے اوپر اعتماد نہ کیا جا رہا ہو. تو صحابہ بھی کہا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات بتانے کے لیے قسم کھانی پڑ رہی ہے؟ اب قسم کھانے کی وجوہات تو بہت ساری ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان واقعی میں اس لیے قسم کھا رہا ہے کہ وہ اپنی بات میں زور پیدا کرنا چاہ رہا ہے، یا اس کی بات کو سنتا نہیں ہے تو وہ اس بات میں یعنی اس کو زیادہ بنانا چاہ رہا ہے کہ لوگ اس کی بات مان جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس وقت کی جو ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اور ہر قسم کے بعد ایک جواب القسم ہوتا ہے. یعنی آپ قسم کھاتے ہیں اس کے بعد ایک جواب ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر میں یہاں پر آ کے کہتا ہوں خدا کی قسم اور خاموش ہو جاتا ہوں اس کے بعد، تو آپ مجھ سے یہ توقع رکھیں گے کہ میں اس کے بعد بھی کچھ بولوں کہ خدا کی قسم تو آپ نے کھائی ہے لیکن اس کے بعد کیا. تو پھر میں کوئی جملہ بولتا ہوں کہ جو قسم کھائی تھی وہ اس جملے کی وجہ سے کھائی تھی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والعصر، وقت کی قسم جو تمہارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً، اس میں تاکید ہے، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہے، اور آگے فل سٹاپ. اللہ معاف کرے کہ یہیں پہ صورت ختم ہو جاتی تو ہم کیا کرتے تھے؟ اللہ ہے نا، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان خسارے میں، تمام انسان لاس میں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر یہ جملہ دیکھا جائے اس کا مطلب ہے کوئی بھی جو بندہ خسارے میں ہے وہ جنت میں جا نہیں سکتا. کیسے جائے گا جنت؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. آگے فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے اس کے. ابھی جو اللہ ہے نا یہاں پہ، اس اللہ نے ہماری گردن بچا لی ہے، اور ہمیں آپ کان کھول کے سننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام انسان خسارے میں. یہ ایسی ہے، میں اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں. میں اگر اپنی کلاس میں جاتا ہوں اور اپنے طلباء سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم تم سارے فیل ہو، خدا کی قسم تم سارے فیل ہو، کسی ایک کو بھی شک پڑے گا کہ نہیں میں بچ گیا؟ میں قسم کھا رہا ہوں خدا کی، میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم تم سارے فیل ہو، تو کسی کو یقین نہیں ہوگا کہ نہیں میں بچ گیا. سب کو لگا ہاں سارے فیل ہیں. پھر میں کہتا ہوں خدا کی قسم تم سارے فیل ہو سوائے اس کے. اب سوائے اس کے سے نا سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ کون بچا؟ سوائے اس کے جس کے ایگزام میں 80% سے اوپر نمبر آئے تھے، اور جس کی حاضریاں جو ہیں وہ 80% سے اوپر تھیں، اور جس نے پچھلے ٹیسٹ میں 50% سے اوپر نمبر لیے ہیں. یہ والے پاس ہیں، اس کے علاوہ سارے فیل ہیں. اب میں نے کیا کیا؟ ایک بڑے مجمع میں سے کچھ لوگوں کو باہر نکال دیا. ایسا ہی یعنی ایک بڑا گروہ تھا، میں نے کہا سارے فیل ہو، زیادہ تر لوگ فیل ہیں، لیکن اگر کوئی بچا ہے تو وہ بچا ہے جس کے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. اگر تین چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں پھر آپ بچے ہیں. ان میں سے اگر ایک ہے اور دوسری نہیں ہے پھر نہیں بچے آپ. جس نے یہ تینوں کام کیے ہیں وہ بچ گیا، ورنہ سارے فیل ہو گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بچے کا کون جو یہ چار کام کرے گا؟ اس کے بیچ میں واو آ رہا ہے جس کو ہم اردو میں اور کہتے ہیں، یہ اور یہ اور یہ. واو کا مطلب یہ ہے یہ بھی کرو گے اور یہ بھی کرو گے اور یہ بھی کرو گے اور یہ بھی کرو گے. جیسا کہ میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ باہر جائیے اور کسی ایسے شخص کو تلاش کیجئے، ایک ایسے مرد کو تلاش کیجئے جس نے نیلے رنگ کا لباس پہنا ہو. آپ باہر گئے، آپ نے ڈھونڈا، آپ کو ایک خاتون نظر آئی جنہوں نے نیلے رنگ کا لباس پہنا. آپ نے کہا آپ کی مراد یہ تھی؟ میں نے کہا نہیں، میں نے آپ کو یہ نہیں کہا. میں نے کہا تھا مرد ہوگا اور نیلا لباس ہوگا. تو پھر آپ دوبارہ بات جاتے ہو، آپ ایک مرد کو لے کے آتے ہو جس نے سفید لباس پہنا ہے. میں کہتا ہوں نہیں،
میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا مرد بھی ہوگا اور نیلا لباس ہوگا. پھر آپ ڈھونڈتے ہو تو آپ کو ایک مرد مل گیا نیلے لباس والا، آپ نے کہا سر آپ یہ کہہ رہے تھے، میں کہتا ہوں ہاں یہ ہے. تو یہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا، دونوں ہوں گے تو پھر وہ چیز قابل قبول ہے، ورنہ وہ قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہوں گے، وہ عامل الصالحات اور اعمال صالحہ کرتے ہوں گے، وتواصوا بالحق، حق کی طرف دعوت دیتے ہوں گے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے ہوں گے. یہ چار کام کریں گے تو خسارے سے نکلیں گے، ورنہ خسارے میں. بات واضح ہوگی آپ کو؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا کلام ہے. اور سورۃ الاسد ہے، یہ وہ سورہ ہے جو صحابہ اکثر و بیشتر جب ملتے تھے ایک دوسرے کو تو ایک دوسرے سے جدا ہوتے وقت ایک دوسرے کو سورۃ الاسد سنا دیتے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کتنی اہم سورت. امام شافعی نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ یہ سورت نازل ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تو کافی تھا انسان کی ہدایت کے لیے. حجت تمام تھی، اس سورت کے نازل ہونے پہ حجت تمام تھی، اس کے بعد کچھ بھی نازل نہ ہوتا کافی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، ہماری ہدایت کے لیے بہت کچھ نازل کر ڈالا. صحابہ کیا کرتے تھے؟ آپس میں ملتے، بات چیت کرتے، سلام دعا ہوتی، کوئی معاملہ ڈسکس ہوا، اس کے بعد رخصت ہو رہے تو کہتے تھے وَلَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور چلے جاتے. اتنی اہم سورہ ہے. تو اب اس میں اس کی مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ چار جو نشانیاں ہیں نا، وہ لوگ جو بچیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. ایمان لاتے ہیں. کس پر ایمان لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن مجید کی بعض جگہوں میں اس کی تشریح فرماتے ہیں آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ویوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. اللہ یہ بندے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، انبیاء اور رسل پر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لاتے ہیں. 6 چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. اور ایمان جو ہے یہ ایک فعل ہے. ایمان ایک فعل ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے شخص ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ میں انبیاء پر بھی ایمان لاتا ہوں، جتنے انبیاء گزرے میں سب پر ایمان لاتا ہوں. میں کتابیں آسمانی جتنی ہیں سب پر ایمان لاتا ہوں. میں فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں کہ میرے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں، وہ میرے سارے اعمال لکھ رہے ہیں. میں ایمان لاتا ہوں کہ قیامت کا دن بھی ایک دن آئے گا اور میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا. میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر. اور میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر بھی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اب جو شخص ایمان لے آئے، جیسے میرے اساتذہ اللہ تعالیٰ کو لمبی عمر عطا فرمائے اور جو دنیا سے جا چکے ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ اکثر جب میں شروع میں دین کی طرف آیا تو مجھے کہتے تھے کہ بیٹا جس دن تو صحیح معنوں میں ایمان لے آیا نا، جس دن تو صحیح معنوں میں ایمان لے آیا، اس دن سے تیرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس بات کی گواہی دے گا کہ تو ایمان لے آیا. ورنہ باتیں کرنا تو بہت آسان ہے. آپ یہاں سے باہر جاتے ہیں، آپ لوگوں سے انٹرویو کریں، آپ پوچھیں بھائی آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں؟ لوگ کہیں گے ہاں جی بالکل لاتے ہیں جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر آخر کیوں ایسا کہ ہمارے کرتوت ایسے نہیں؟ اب مثال کے طور پہ میرے سامنے ایک مائک ہے، اب یہ سمجھیں کہ مائک نہ ہوتا، یہ ایک شمع جل رہی ہے یہاں پہ، یہاں پہ ایک بہت بڑی سی موم بتی ہے اور اس پہ آگ لگی ہوئی ہے، اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ یہ موم بتی ہے اور یہ مجھے جلا دے گی. یہ کہنے کے فوراً بعد میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہوں. تو اس کے یہ حرکت کرنے کے بعد میرے بارے میں آپ 2 ہی رائے کام کر سکتے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ شاید میرا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، کہ بھئی ابھی ہمارے سامنے اس نے بولا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں یہ آگ ہے یہ مجھے جلا دے گی، اور پھر بھی اس نے آگ رکھ دیا. یا تو یہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اس کا، یہ بیچارہ اس کو کسی سائیکیٹرک وارڈ میں ہونا چاہیے تھا. یا میرے بارے میں دوسری رائے یہ قائم کر سکتے ہیں کہ یہ پھر ایمان نہیں لاتا تھا جو یہ کہہ رہا تھا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ یعنی جو یہ کہہ رہا تھا یہ اصل میں ایمان نہیں لاتا تھا. ایک انسان کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، میں قیامت کے دن کو مانتا ہوں، نظر تو نہیں آ رہا، لگتا تو نہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مسلمانی کا دعویٰ تو کئی لوگوں نے کیا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے، قیامت سے ڈرنے والے لوگ ہیں. لیکن کیوں ایسا کہ ہماری حرکتوں سے نظر نہیں آتا؟ لگتا نہیں ہے کہ انسان جو اس طرح سڑک پہ گھوم پھر رہا ہے اس کے دل میں کوئی خدا خوفی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہم تو ابھی ایمان کے پہلے تقاضے پہ نہیں آ سکے، وہ پہلی سیڑھی ہے اس پہ نہیں آئے.
یقیناً انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے، لیکن ان میں سے بہترین وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ لیکن جو انسان مستقل طور پر اپنا یہ مزاج ہی بنا لے کہ بے خوف و خطر ہو کے وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی مسلمان یعنی کوئی بھی گناہ کبیرہ کر رہا ہوتا ہے، آپ نے مثالیں دی، نام لے کے بتایا، یہ زنا کرتا ہے، قتل کرتا ہے، چوری کرتا ہے، آپ نے فرمایا اس وقت اس لمحے اس کا ایمان چلا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایمان رکھتا، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا، روز قیامت پر ایمان رکھتا، تو کیا وہ یہ حرکت کرتا؟ وہ کبھی نہ کرتا۔ لیکن چونکہ اس کا ایمان اس تک چلا گیا، اب اس نے وہ حرکت کر ڈالی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا کے روتا ہے، پھر اس کا ایمان اس طرح واپس آ جاتا ہے۔ تو ایمان جو ہے نا، یہ صرف کہنے والی بات نہیں کہ جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ آپ کے اعمال جو ہے نا وہ آپ کے الفاظ سے زیادہ اونچا بول رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ہے الا الذین آمنوا، ایمان لانا۔ اور جب ایمان آپ لائیں گے، ظاہر سی بات ہے آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ ایمان لے آئے۔ آپ کے بات کرنے کا طریقہ ہی بدل جائے گا، لوگوں کے ساتھ معاملات کا طریقہ بدل جائے گا جب آپ واقعی میں انسان ایمان لے کر آتا ہے۔ تو یہ تو پہلی سیڑھی ہے اس پوری چیز کی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہ لوگ اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ اب اعمال صالحہ کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بھی کام کوئی بھی انسان اپنے طور پہ اچھا سمجھ کے کر لے تو وہ اعمال صالحہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اعمال صالحہ کی دو اس کے پیچھے چیزیں ایسی ہیں جو پوری ہونی چاہیے، تب وہ جا کے عمل صالح بنتا ہے۔ پہلی کنڈیشن جو ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی عمل کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے نیت اللہ کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارو مدار نیت پر ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ اب ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنا اچھا عمل ہے برا عمل ہے؟ اچھا ہے۔ تو نماز پڑھا لیکن نیت اس کی اللہ کے لیے نہیں ہے، دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے جی میرا باس نمازی آدمی ہے، میں بھی نماز پڑھوں گا تو پروموشن ہو جائے گی، ورنہ اس کو نماز پڑھنے کا کوئی گھر میں نماز نہیں پڑھتا، نہ اس کو شوق ہے نماز پڑھنے کا، نہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے فرض ہے نماز پڑھنا۔ اس لیے پڑھ رہا ہے کیونکہ پروموشن ہوگی نا تو باس کو نظر آئے کہ یار میں نمازی ہوں، باس تھوڑا مولوی ٹائپ کا ہے، تو میں اگر اس نے دیکھا کہ نماز نہیں پڑھتا، اس نے مجھے اوپر لے کے نہیں آنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حالانکہ نماز پڑھنا تو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، برباد ہو گئے نماز پڑھنے والے۔ یہ کیسے ہو گئے؟ نماز پڑھنے والا برباد کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، وہ جو نماز کی طرف سستی اور کاہلی کے ساتھ آتے ہیں، لاپرواہی کے ساتھ آتے ہیں اور نماز دکھاوے کی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا عمل قبول نہیں ہے جب نیت ہی اللہ کے لیے نہیں ہے، نیت آپ کی دکھاوا تو پھر یہ عمل قبول نہیں ہے۔ انسان بڑے سے بڑا کام کر لے، بڑا سا اسپتال بنا لے، نیت اللہ کے لیے نہیں ہے، ضائع۔ حدیث میں آتا ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگ جو ہے نا وہ چہرے کے بال گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے چہرے کے بال گھسیٹتے ہوئے 3 افراد جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ سب سے پہلے عالم دین، نمبر 2 پہ شہید، نمبر 3 پہ بہت سخی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ آپ حیران ہو کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ عالم دین جہنم کی آگ میں جا رہا ہے، شہید اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والا جہنم کی آگ میں جا رہا ہے، اور آگ میں نہیں جا رہا، چہرے کے بل گھسیٹتا ہوا چہرے کے بل ذلیل ہو کے آگ میں جا رہا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی ذلیل ہو کے آگ میں جا رہا ہے۔ بیان کیا کہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کیونکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تو نے کس کے لیے یہ دین کا علم پھیلایا لوگوں میں، وہ کہا یا اللہ تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا۔ سوچیں، اللہ تعالیٰ کسی کے منہ پہ کہہ رہا ہے کہ تو نے جھوٹ بولا، تو نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، تو نے اس لیے کیا تھا کہ تیری واہ ہو جائے، تجھے لوگ کہیں یہ بہت بڑا عالم تھا، یہ حافظ تھا، یہ قاری تھا، یہ فلاں تھا، اور جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا دنیا میں، اب اسے کیا لینے آئے؟ کیونکہ اس کی نیت اللہ کے لیے نہیں تھی۔ دوسرے نمبر پر وہ شہید ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تو نے اپنی جان کا نذرانہ کس کے لیے پیش کیا؟ وہ کہا یا اللہ میں تیری نام میں شہادت کا جام پی گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، اور اس کو بھی پھینکا جائے گا کیونکہ اس نے بھی اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، وہ چاہتا تھا میرے مرنے کے بعد لوگ جانے کہ میں بہت بہادر آدمی تھا،
اور میرے ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے کہ جی ہمارا بچہ بڑا شہید تھا، اللہ کے لیے نہیں، اس کو کوئی غرض نہیں تھا اللہ تعالیٰ۔ اور تیسرا وہ شخص جو لگتا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، لیکن وہ اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا تھا، وہ اس لیے کرتا تھا کہ میرا نام اونچا ہو کہ لوگ کہیں جی یہ ماشاءاللہ بڑا جی اللہ کی راہ میں لگانے والے ہیں، وہ جی بڑا یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ انسان کا عمل بظاہری طور پہ تو ٹھیک ہے لیکن نیت ہی خراب ہے۔ تو ہمارے صالحہ کی پہلی شرط کیا ہے کہ آپ کی نیت اللہ کی ہو، اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، مخلصین لہ الدین حنفاء، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ اور دوسری چیز کیا ہے، وہ جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ خود عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، وہ عمل غیر شرعی نہیں ہو سکتا چاہے جتنی نیت آپ کی اچھی ہو جائے۔ ایک انسان ہے وہ اپنے آپ کو بم دھماکے سے اڑانا چاہتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، وہ کہتے ہیں جی مجھے لگتا ہے کہ دین اسی طرح نافذ ہوگا، اس کے علاوہ طریقے کوئی نہیں، کہ لوگ جو ہے نا اس طرح بات سمجھتے نہیں، وہ جا کے کہیں لاہور میں بم دھماکے سے اپنے آپ کو اڑا دیتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، شہادت حاصل کرنا چاہتا ہے، نیت اس کی 100% خالص ہے، ہمارے سے شاید بہتر نیت ہو، لیکن جو عمل اس نے کیا ہے یہ شریعت کے مطابق ہے یا غیر شرعی ہے؟ غیر شرعی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس نے ایک جان کا بھی، 2 3 4 کی بات ہوئی، جس نے ایک انسان کا بھی ناحق قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کر ڈالا۔ چاہے نیت آپ جتنی مرضی کہتے تھی وہ خالص اللہ کی رضا تھی، اللہ کی رضا، جو مرضی ہو، آپ کا عمل ہی 2 نمبر تھا۔ اور اسی طرح سے ہمارے یہاں لوگ کئی ایسے اعمال کرتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہوتے۔ جمعے کے خطبے میں میں نے وہ مسنون بات پڑھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو بہترین ہدایت ہے، بہترین جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جو سب سے اچھی راہ ہے، سب سے اچھی ہدایت کی راہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور جو بدترین اعمال میں سے کیا ہے، بدترین اعمال میں سے یہ ہے کہ جو چیز دین میں اضافی طور پر ڈالی جائے وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں۔ اب ایک بندہ جو ہے مثال کے طور پہ بہت اچھی نیت کے ساتھ بڑے خالص ہو کر کہتا ہے کہ میں نماز کی، آپ تو سب 2 رکعت پڑھتے ہیں، میں 3 پڑھوں گا، فجر کی نماز کی 2 رکعتوں کے بجائے فرض کے میں 3 پڑھوں گا خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا یہ نماز ٹھیک ہے؟ یہ قبول نماز نہیں ہے۔ ایک انسان کہتا ہے جی میں نماز کے اندر، آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں، میں خدا کے ساتھ سورۃ البقرہ کی تلاوت کروں گا، ایسی نماز قبول ہے؟ حالانکہ سورۃ البقرہ 2.5 پارہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے کہ جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں وہ نماز ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی طرف سے جو مرضی چیزیں دین میں ڈالتے جائیں وہ طریقہ ہوگا جو محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ صحابہ نبی کے گھر تشریف لائے، صحابہ کی نیت پہ کوئی شک کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے اور آپ نے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، بتایا گیا کہ آپ کی عبادت یوں ہے، آپ کی عبادت یوں ہے۔ ان صحابہ 3 صحابی تھے، ان میں سے ایک نے کہا بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں، ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا میں خدا کی قسم کھاتا ہوں میں ساری رات عبادت کروں گا، میں نے رات کو سونا ہی نہیں، یعنی مغرب سے لے کے فجر تک میں نے عبادت کرنی ہے، میں نے رات کو سونا ہی نہیں، جیسے ہی سورج ڈھلے گا میں نے عبادت شروع کر دینی ہے، سورج نکلے گا میں نے عبادت چھوڑنی، میں رات کو سونا چھوڑ رہا ہوں، میں نے سونا نہیں ساری رات عبادت، اور میں ساری زندگی یہ کروں گا۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سارا سال روزے رکھوں گا، میں نے رمضان کے علاوہ ہر روز میں روزے کی حالت میں ہوں گا۔ ایک نے کہا اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے شادی نہیں کرنی، میں اپنے آپ کو وقف کر رہا ہوں بس اللہ کے دین کے لیے، میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس یہ کام کرنا۔ اب یہ سارے کام کتنے دیکھنے میں کتنے بڑے کام ہیں۔ ایک بندہ ساری رات عبادت کرنا چاہتا ہے، ایک انسان سارا سال روزے رکھنا چاہتا ہے، ایک انسان کہہ رہا ہے میں نے شادی نہیں کرنی، میں وقف کر رہا ہوں اپنے آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور آپ نے کہا کہ خدا کی قسم میں تمہارے سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا ہوں، لیکن میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، کیونکہ آپ کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے جسم کو بھی تمہارے پہ حق ہے۔ آپ نے کہا میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں،
یہ نفلی روزوں کی بات ہوگی. آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے, ایام بیت کے روزے رکھتے تھے جو مہینے کے بیچ کے 3 دن ہوتے ہیں, یہ آپ کا معمول تھا, لیکن باقی مہینے روزہ نہیں رکھتے تھے. اور آپ نے فرمایا میں نے شادی بھی کر رکھی ہے, اور پھر آپ نے وہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے. آپ نے کہا علیکم بسنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی. آپ نے کہا اب تمہارے اوپر میری سنت ہے, اور جو میری سنت کو چھوڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں, وہ میری امت سے نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہتا پھرے, اگر میرے بتائے ہوئے دین کے علاوہ کوئی چیز وہ اسلام سمجھ رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے, خدا کی قسم وہ اسلام نہیں ہے. صحابہ کی نیتیں کتنی صاف تھیں, ان کا عمل ہم سے کروڑوں گنا, ہم ان کے جوتے کی خاک برابر بھی نہیں, لیکن نبی نے ان کو بھی تنبیہ کی اس بات پر کہ نہیں, میرا طریقہ نہیں چھوڑا, جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو نہیں چھوڑا, اس کو اپنے ایک اور اس میں بتا کہ اس کو اپنے دانتوں میں دبا لو, قرآن و سنت کو اپنے دانتوں میں دبا لو, حتیٰ کہ تمہیں موت واقع ہو جائے, لیکن اس طریقے کو مت چھوڑنا. تو اعمال صالحہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اعمال جس میں ایک آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص ہو, اور دوسرا وہ عمل جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو, قرآن و سنت کے مطابق ہو. اس کے علاوہ کوئی عمل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جو بھی اس دین میں وہ عمل ڈالے گا جو اس کا ایسا نہیں ہوگا, آپ نے فرمایا فہو رد, وہ رد ہو جائے گا, اسے قبول ہی نہیں کیا جائے گا. تو یہ تو کیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آگے وتواصوا بالحق, اور یہ لوگ حق کی طرف دعوت دیتے ہیں. حق کی طرف دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں تک یہ پیغام پہنچائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر انسان عالم دین بن جائے, ہر انسان مفتی بن جائے, ہر انسان ممبر پہ آ کے بیٹھے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہر انسان کوشش ضرور کرے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنے علم کے بقدر, دو چیزیں, اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنے علم کے بقدر لوگوں تک خیر کی بات کرے, امر بالمعروف کرے, نہیں دل منکر کرے, جہاں تک ہو سکتا ہے. صرف یہ نہیں کرنا کہ جی ہم مسجد آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, گھر جاتے ہیں اور کسی سے کوئی بات ہی نہیں کرتے ہم, چاہے آپ اپنے دفتر میں ہوں یا گھر میں ہوں یا ارد گرد دوست یاروں میں ہوں, عزیز و اقارب میں ہوں, خیر کی بات کرتے رہتے ہیں. خود نہیں کر سکتے کسی کو کوئی کتاب دے دیں, خود نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ کوئی ویڈیو شیئر کر دیں, خود نہیں کر سکتے کسی کو کوئی آڈیو لیکچر بھیج دیں, خود نہیں کر سکتے کوئی عام طور پہ قرآن کی جو آیات یا حدیث پکچر کی فارم میں ہوتی ہے وہ کسی کو سینڈ کر دی, کسی سے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں. کوئی نہ کوئی طریقہ نکالے ضرور کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی بات لوگوں سے کرنی ہے, خیر کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے. یہ تیسری چیز ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ یہ دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ اس خیر کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو ہر انسان ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لے. بہت سے لوگ آپ کے خلاف ہوں گے, بہت سے لوگ آپ کو برا بنا دیں گے. اس راستے میں صبر چاہیے. صبر خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی تلقین کرو کہ انشاءاللہ آپ صبر کرنے والے بنیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کچھ نہیں چاہیے, لیکن جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبریاں سنا دو کہ جنت انہی کے لیے. تو میرے بھائیو یہ 4 چیزیں ہیں, یہ 4 پیپر ہیں. اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں, مجھے نجات مل جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤں, اور مجھے بھی یہ سننا نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے نفس مطمئنہ آ جا اپنے رب کے پاس, آ جا اپنے رب کے پاس اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی, تیرا رب پہلے راضی ہو رہا ہے اور تو اپنے رب سے راضی. آ جا اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جا, اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں داخل ہو جا. آ جا اللہ تعالیٰ کے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کے ساتھ داخل ہو جا. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ دین اسلام جو ہے نا, یہ صرف منانے کا دین نہیں ہے, یہ عمل کرنے کا دین ہے. یہ ایسا دین نہیں ہے کہ جی ہم نے عید منا لی, فلاں کر لیا, فلاں کر لیا, جی ہمارا دین مکمل ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اسلام کے اندر داخلہ لینا بہت آسان ہے. اسلام میں داخلہ بہت آسان ہے. آپ نے کلمہ پڑھ لیا, داخل ہو گئے اسلام کے اندر. جیسے کسی اسکول میں کوئی داخلہ لیتا ہے, کوئی یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے, داخلہ لینا تو قدر آسان ہوتا ہے. حالانکہ آج کل کئی جگہوں پہ داخلہ لینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن داخلہ اگر اسکول میں لے لیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پاس ہو کے باہر نکل گئے, آپ گریجویٹ کر گئے. ابھی نہیں ہوا, ابھی گریجویشن ہی ہوئی ہے. ہم لوگوں نے کلمہ پڑھا, الحمدللہ ہم اسلام میں بھائی ہیں. بدترین کافر ہونا آج کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہ ہمارا اسلام میں بھائی ہے, لیکن ابھی پاس نہیں ہوا. پاس ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. یہ جب ہوگا پھر آپ کہیں گے ہاں جی الحمدللہ اب میں پاس ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی آج کلاس ہونا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہماری غلطیاں کو تاریخ گناہوں کو معاف فرمائے. بارک اللہ فیکم.